The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ظہر کا وقت ہو، جماعت سے تقریباً 6 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے جو سنتوں کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بعض لوگ بیٹھ کے تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے ممبر کے حوالے سے، مسجد کی تعمیر کے حوالے، تو وہ کچھ لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ انہیں اگر منع کیا جائے نا کہ آپ باتیں نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاں مسجد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دے کہ کیا کرنا چاہیے صورت۔ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی غلطی ہے۔ مسجد کے تعلق سے باتیں کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بلند آواز سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے، درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے، ایسی آواز سے کچھ نہیں کر سکتے کہ جس سے نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو، اس کو پریشانی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا ہم ایسے قرآن کریم کو جس پر غلاف چڑھایا گیا ہو اس کو اپنے استعمال والے تکیے کے اوپر بغیر کسی کپڑے کے رکھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ادب اور بے ادبی کا تعلق جو ہے نا عام طور پہ یہ عرف یعنی رواج پر ہوتا ہے، معمول پر، کہ وہاں لوگ اس کو بے ادبی کہتے ہی نہیں کہتے۔ تو اگر استعمال شدہ تکیہ ہے پاک اور جزدان والا قرآن کریم کو اس پر رکھے اور تکیہ زیادہ نیچے نہیں ہے، جیسے اونچی جگہ پر ہے، پلنگ پر رکھا ہوا ہے، تو بظاہر تو یہ بے ادبی لگ نہیں رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ارے مرشد کریم کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی پہلے مرشد لیا ہوا ہو، کامل مرشد، تو اس کے وصال کے بعد دوسرا مرشد لے سکتے ہیں، یا مرشد لیا ہے لیکن اب دل مطمئن نہیں ہو رہا تو دوسرا مرشد کامل لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کے 2 پیر نہیں ہو سکتے، پیر ایک ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مرشد کامل ہے، تو اب کامل پیر ہے، واقعی جامع شرائط ہے، تو انتقال کے بعد بھی اس کا فیض تو ختم نہیں ہوتا، فیض تو جاری رہتا ہے، نہ بیعت بھی نہیں ٹوٹتی، تو مرید تو اسی کا رہے گا۔ اب اگر کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے، اس سے فیوز و برکات لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے طلب بیعت کی جاتی ہے، بیعت برکت کہلاتی ہے، وہ طلب بیعت بھی کہتے ہیں۔ تو اب کسی کا طالب بن سکتا ہے، تو وہ پیر صاحب زندہ ہو جب بھی بن سکتا ہے، یعنی ظاہری طور پر حیات ہوں اس وقت بھی بن سکتا ہے، اور انتقال کے بعد بھی بن سکتا ہے، مگر مرید اسی کا رہے گا جس کا یہ پہلے مرید ہے۔ دوسرے کا طالب ہو جائے تو اس سے اس بیعت میں فرق نہیں آئے گا، وہ اپنی جگہ پر بدستور قائم ہے۔ ہاں دل مطمئن نہیں ہے، اس کی وضاحت نہیں کی کہ کیا مطمئن نہیں ہے، جبکہ مرشد کامل ہے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر دل کیوں مطمئن نہیں ہے؟ تو اگر پیر میں کوئی ایسی شرعی طور پر خرابی ہے جس سے اس کی شرط کوئی چھوٹتی ہے، تو اب ایک پھر تو اس کی بیعت جائز ہی نہیں ہے، تو بیعت نہیں کر سکتے، اس کی توڑ دی جائے اگر شرط کوئی نہیں پوری ہو رہی، ورنہ یہ کہ خواہ مخواہ وسوسوں میں آ کر اپنے پیر
پیر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ پیر سے عقیدت ختم ہو گئی. اپنے پیر سے چاہے پیر باشرائط ہو, جامع شرائط ہو, کمپلیٹ ہو, کامل ہو, لیکن اس کی عقیدت دل سے نکل گئی مرید کے, تو اب یہ خود بخود بیعت ٹوٹ جائے گی, تو اب وہ دوسروں کا مرید ہو سکتا ہے. اسی طرح کوئی جامع شرائط پیر کا مرید ہو اور اپنے پیر کی گستاخی کر دے, تو پیر کی گستاخی کرنے سے بھی اس کی بیعت ٹوٹ جائے گی. یہ بھی ذہن میں رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اب سردی کے دنوں میں مصلے کے نیچے فوم لگائی جاتی ہے, اور وہ فوم اس طرح لگائی جاتی ہے کہ سجدے کی جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے, باقی گھٹنوں تک فوم ہوتی ہے. اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا, رہنمائی فرما دیجیے. اب فوم سجدے کی جگہ ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اصل مسئلہ یہ کہ سجدے میں اس طرح پیشانی جمانی ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اب بعض اوقات فوم ہوتی ہے, سارا سال ہوتی ہے فوم کارپیٹ کے نیچے مسجدوں میں, بعض مسجدوں میں, تو یہ کہ اتنا دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گا, یعنی پیشانی کو, پیشانی اتنی دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, قوت بر دبائے تو سجدہ ہو جائے گا. اور اگر اتنی نہیں دبائی, ہلکی رکھ لی کہ دبانے کی گنجائش ہے, تو اب یہ کہ پیشانی جمے گی نہیں تو سجدہ ہوگا نہیں. سجدہ جب نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یہ مطلب بس ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ کہ فوم بچھانا میرے خیال میں, جو میرا ذہن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو فوم بچھاتے ہیں تو اس پیشانی جمتی نہیں ہے. لوگوں کو مسئلہ تو پتہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر, تو ان بیچاروں کی نمازیں ہی گول ہو جاتی ہوں گی, یعنی ہوتی نہیں ہوں گی جب سجدہ وہ صحیح نہیں کر پاتے ہوں گے تو. اور دوسرا یہ کہ جن کو مسئلہ پتہ ہوتا ہے تو یہ کہ پھر وہ پیشانی کو جمانے میں بیچارے زور لگاتے رہیں گے تو نماز میں خشوع و خضوع کو نہیں ملے گا, وہ زور لگاتا رہے گا. پھر امامہ پہنا ہوگا تو بعض وقت زور لگانے سے امامہ اتر جائے گا اس کا, تو یوں ٹوپی الٹ جائے گی, تو تکلیف ہوتی ہے. تو فوم لوگ لگاتے ہیں, شاید ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہوگا اس لیے یہ فوم کارپیٹ کے نیچے لگا دیتے ہوں گے, یا سخت سردی میں ہو سکتا ہے کہ اس لیے لگاتے ہوں کہ سردی کی تکلیف نہ ہو. اور باہر نکلتے ہیں, بازار میں گھومتے ہیں, تو سارے بدن پہ فوم تو نہیں لپیٹتے رہے یار, جو مطلب سجدے میں ہی اس کو فوم میں سردی لگ جاتی ہے بندے کو. اس کو غور کر لیں. دروازے بند ہوں, کارپیٹ بچھا ہو تو سردی تو رکتی ہے, سردی رک جاتی ہے کسی حد تک. مسجدوں میں ہیٹر بھی بعض جگہ لگاتے ہیں تو یوں بھی سردی رکتی ہے, تو فوم ہی کیا ضروری تھا. فوم لگانا ناجائز نہیں کہہ رہا میں, لیکن ایک فوم کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں اس میں, اور سب کو مسائل پتہ نہیں ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کامران سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اس نیت سے داڑھی کٹائے کہ اگر میں داڑھی گھٹاؤں گا تو میری جلدی داڑھی آ جائے گی, اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اگر داڑھی نکل آئی ہے, بالغ بھی ہو گیا ہے, داڑھی اس پر واجب ہو گئی ہے, اب یہ اس نیت سے کٹانا یا گھٹانا توبہ استغفر اللہ حرام ہے, گناہ گار ہوگا. تو داڑھی پوری نکالنا کو واجب تھوڑی ہے, جتنی آئی اتنی رکھ لی. امام زہری ان کے چند بال تھے تھوڑی پر, وہی انہوں نے بڑھا لیے تھے. تو یہ کاٹ کر بڑی کرنا, یہ مطلب اس کا یہ عوامی مطلب باتیں ہیں, یہ عوام ایسا بولتے ہیں, بڑھ جاتی ہوگی لیکن اس ضرورت نہیں ہے اس کی. تو ایک مٹھی ہونے سے پہلے کاٹنا تو یہ تو گناہ ہے, اور ایک مٹھی ہو گئی تب بھی ایک مٹھی سے بعد ہی کاٹ سکتے ہیں, پہلے نہیں کاٹ سکتے کہ اندر سے کاٹ دی. ایک بھی بال نہیں توڑ سکتے, اور پوری ہو بھی گئی مٹھی تب بھی اندر کے بال نہیں توڑ سکتے, جو ایک مٹھی کے بعد کا توڑ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المنان ہے ملتان سے سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آج کل شادی کے موقع پر بوفے سسٹم ہوتے ہیں, لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا رواج یہاں بڑھ گیا ہے اور کافی لوگ کھڑے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کیا کھڑے ہو کر کھانا کھانا گناہ ہے؟ سنت تو بیٹھ کر کھانا ہے, کھڑے کھانا یہ سنت چھوٹ رہی ہے کھانے کی, جو گناہ نہیں کہیں گے اس کو. لیکن یہ کہ مہذب لوگوں کا شورفا کا یہ طریقہ نہیں ہے,
اور سنت یہی ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک گھٹنا کھڑا کر کے سیدھا گھٹنا کھڑا کر دے جیسے، اور الٹا جو پاؤں میں بچھا کر اس پر اطمینان سے بیٹھ کر کھائے، یا دو زانو کھائیں تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، جیسے اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں دو زانو، تو اس طرح بھی بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ تو کھانا تو بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ اب تو خیر ٹیبل کرسی پر ہی عام طور پہ لوگوں کے گھروں میں ٹیبل کرسی داخل ہو گئی ہے، تو یہ بھی سنت تو چھوٹ ہی رہی ہے۔ تو اس لیے وہ جن کو ضرورت نہیں ہے نا، وہ ڈائننگ ٹیبل نہ لگائیں بلکہ زمین پر بیٹھ کر کھائیں، سنت ادا ہوتا کہ، اور کئی سنتیں اس سے ادا ہو جائیں گی، ورنہ وہ کئی سنتیں چھوٹ جائیں گی۔ ٹیبل کرسی ہوئی تو پاؤں لٹکائیں گے، پاؤں لٹکا کر کھانا، کہ حالانکہ بیٹھ کر کھانا ہے، پھر یہ بیٹھنے کی ایک مخصوص طریقہ جو میں نے عرض کیا وہ سنت بھی چھوٹے گی، کہ ٹیبل کرسی پہ وہ سنت بھی ادا نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر جوتے پہن کر کھائیں گے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاص وضع نصارہ ہے، یعنی کہ یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا انداز نہیں ہے۔ تو آج کل ٹیبل کرسی پہ جوتے پہن کر ہی کھا رہے ہوتے ہیں، خاص کر ہوٹلوں میں بھی یہی ہوتا ہے، شادیوں میں بھی ٹیبل کرسیاں، اب ٹیبل کرسیاں بھی ہٹ گئی ہیں، بفے سسٹم اب چلا ہوا ہے، تو وہ ہر پھر کر جس طرح وہ درندے پرندے چرندے چر رہے ہوتے ہیں، ادھر منہ مارا ادھر ہاتھ مارا ادھر پیر مارا، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے دوڑ کر کھانا شروع کر دے، تو یہ ہمارے جو نئی تہذیب کا کرشمہ جو لوگ ڈھونڈتے ہوتے ہو سکتا ہے دوڑ کر بھی ان کے پیچھے کھانا شروع کر دیں۔ ارے مسلمانوں، مسلمانی طریقہ زمین پر بیٹھ کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانے کا ہے، کہاں دوڑے جا رہے ہو یار، وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں دوسروں کے پیچھے۔ سنت کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، وہ فیشن کے پیچھے نہیں دوڑنا میرے بھائی۔ سنت جنت میں لے جائے گی، سنتوں کو مٹانے والی فیشن ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گی، جنت سے دور تو کرے گی، ہے جنت میں لے نہیں جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک سوال یہ آیا ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بیان کرنے سنتوں کو عام کرنے کے لیے کیا عالم ہونا ضروری ہے؟ غیر عالم، جو عالم نہ اس کو واعظ کہنا حرام ہے۔ واعظ وہی کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو بیان ہوتا ہے، وہی جو شریعت کے مطابق جیسے بیان ہو رہا ہے اس وقت جو بیان ہو رہا ہے، تو یہ بھی شریعت کے مطابق ہی ہے، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، تو یہ غیر عالم کو واعظ کہنا یہ حرام ہے۔ اچھا، اب اس میں جواز یعنی جائز ہونے کی صورتیں موجود ہیں، یا تو اس کا حافظہ ایسا مضبوط ہے کہ جو عالم نے فرمایا یا کسی عالم نے لکھا وہ اس کو لفظ تو لفظ یاد رہ گیا ہے اور اپنی یادداشت کے مطابق وہ درست بیان کر رہا ہے اپنی یاد پر، ٹھیک ہے نا، اور عالم نہیں ہے، تو یہ جائز ہونے کی صورت ہے کہ عالم کی بات وہ ہم تک پہنچا رہا ہے۔ دوسری صورت ہے عالم کا لکھا ہوا، جیسے دینی کتابیں، اب تو ماشاءاللہ ایک سے کتابیں ہیں، تو اب عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے ایز اٹ از پڑھ کر اگر غیر عالم سناتا ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے، بعضوں کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا، پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں، اس کو درست پڑھنا آتا ہو، تو اگر درست پڑھنا جانتا ہے، عالم دین نے لکھا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو لکھنا ہوتا ہے۔ اب بعض عالم کہلانے والے بھی ایسا لکھتے ہیں کہ بس وہ مطلب لکھتے ہیں، وہ نہیں مراد میری، جو واقعی عالم دین ہو، دین کا عالم ہو، درست قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نے دین کی باتیں لکھی ہوں، تو وہ مطلب غیر عالم جو ہے، جو عالم نہیں ہے، وہ پڑھ کر ایز اٹ از جو لکھا اس کو پڑھ سکتا ہے اور پڑھ کے اسی کو بیان کے طور پہ وہ پڑھ کے بیان کر سکتا ہے۔ اب اس میں بھی پرابلم یہ کہ عالم کا لکھا ہوا تو یہ سامنے ہوتا ہے ہمارے، یہ مبلغین بھی یہ دھندے کر رہے ہوتے ہیں، سمجھاتے سمجھاتے میرے بال سفید ہو گئے، زمانے سے سمجھاتا آ رہا ہوں، لکھ کر دیا ہے کہ یہ پھر انہیں چونکہ چنانچہ نہیں کرنا، یہ لکھا ہوا ایک طرف ہوتا ہے، یہ ادھر ادھر دیکھ کر ڈیبیٹر کی طرح یہ یوں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ زبانی، اور اس میں بعض اوقات یہ گلاٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کلا بازیاں بھی کھا جاتے ہیں، غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، تو اس کی تو یہ درست نہیں ہے طریقہ، جو لکھا ہے اب پڑھ کے سناتا ہے، لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ آج اچھا اب پتہ چلا کہ آپ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کی رضا آپ کو نہیں چاہیے، لوگوں کو متاثر کرنا ہے، تو ایسا بیان تو نہیں چلے گا، یہ اپنے کو نہ چاہیے، اللہ اور رسول کی رضا چاہیے، جو علماء نے ارشاد فرمایا جو لکھا لفظ تو لفظ وہ پہنچانا ہے،
یہ ذہن میں رکھیں. ہر ایک میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ مطلب یعنی کہ وہ چونک کے چنانچہ کر کے اپنے مضمون کو نبھا سکے. یہ اہل علم ہوتے ہیں وہی اس کو نبھا سکتے ہیں, اور وہ بھی ہر اہل علم کہلانے والا نہیں نبھا سکتا. یہ تجربے کی بات ہے. باقی اہل علم ہو, اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو, اور محتاط فی الدین بھی ہو, دین میں وہ محتاط بھی ہو, لاؤبالی پن اس میں نہ ہو, ہے نا, بالکل محتاط ہوگا, وہ درست مطلب بیان کر پائے گا, ورنہ تو دنیا دیکھی بھالی ہے. اللہ پاک ہمیں درست بیان کرنے کی سعادت بخشے, اور سننا بھی وہی جائز ہے کہ جو مطلب درست ہو. جی ہاں, اگر وہ درست نہیں ہے قرآن و حدیث کے تعلق سے, یعنی جو بیان ہو رہا ہے لیکن اس میں غلطیاں, شرعی غلطیاں ہو رہی ہیں, اس بیان کا سننا بھی گناہ ہے. جی ہاں, ثواب نہیں ہے. یہ مسئلے ہیں, کیونکہ دین, یہ دین ہے, یہ دین کا نظام جاہلوں کو, ان پڑھوں کو, اور مطلب یعنی کہ فلم ایکٹروں کو اور پروفیسروں کو سونپ دیا تو یہ کہاں جا کے ہم کو لا کھڑا کریں گے؟ تو یہ دین جو ہمیں سمجھائیں گے, سکھائیں گے, یہ علماء دین ہی سکھائیں گے, اور کوئی نہیں سکھائے گا. نہ اور کوئی سے سیکھنے کی ضرورت ہے, نہ اس کی اجازت ہے. یہ میں نے جو باتیں کی یہ بہت قیمتی باتیں, اس کو گرے سے باندھ لیجئے. اگرچہ بہت سو کو میری باتوں پر شیطان وسوسے ڈالے گا, لیکن وہ شرعی دلیل کے ساتھ میری بات کا رد نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. ہاں واہ 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 کریں گے یا الفاظ کا کھیل کھیلیں گے, تو یہ الفاظ کا کھیل تو بہت سارے کھیلنا جانتے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے دائرے میں رہتے نہیں کھیلتے. قرآن و حدیث کے سائے میں رہتے ہیں, ہم قرآن و حدیث کے سائے میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں, اور اسی میں انشاءاللہ ہماری کامیابی, ہماری آخرت کی بھلائی اسی میں کہ ہم قرآن و حدیث کے سائے میں رہیں, اپنی چرب زبانی اور الفاظ دانی پر نہ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ناروے اوسلو سے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں. اس وقت ہم ٹریول پر ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب یہاں برف ہی برف ہے. کل رات -25 ڈگری ٹیمپریچر تھا. کسی کو وضو نہیں ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو اب اسے اگر تیمم کرنا ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ برف جتنی بھی ہٹا لیں تو زمین تو نہیں ملتی ہے, تو کہاں تک اس کو ہٹانا ہوگا, اور تیمم کیا برف سے بھی تیمم ہو سکتا ہے؟ اچھا, دوسرا سوال یہ کہ اگر تیمم نہیں ہو سکتا تو کیا اس برف کو اپنے جسم پر مل لیں گے تو کیا وضو ہو جائے گا, کیونکہ یہ بھی تو پانی سے ہی برف ہے. سوال یہ کہ جب آپ برف پہ نماز پڑھتے ہیں تو اب یہ دیکھیں نیچے اب برف ہے, تو پیشانی کو کتنا دبانا ہوگا کہ زمین کی سختی محسوس ہو, کیونکہ جتنا بھی دبائیں ایسا لگتا ہے کہ نیچے برف اور دب رہی ہوتی ہے. بعض اوقات جیسے اب یہ ٹیمپریچر اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر یہاں پر پانی تو ہو مگر بہت ٹھنڈا ہو, تو کیا اس صورت میں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی؟ برف سے تیمم تو ہو نہیں سکتا. اب اگر پانی نہیں ہے تو پانی پینے کا تو ہوگا نا آپ کے پاس, تو اندر میں تو اس میں وضو کر لیا جائے. ایسے موقع پر یہ جس طرح کا مٹی کا پیالہ, اس طرح کی مٹی کی پلیٹیں بھی ہوتی ہیں, تو جس پہ پالش نہ ہو, سالڈ مٹی کی اینٹ یا مٹی کا کوئی ایسی پلیٹ وغیرہ گاڑی میں رکھ لیا جائے, پلیٹیں تو مٹی کی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ان سے بھی تیمم تو ہو سکتا ہے, جبکہ تیمم جائز ہو جائے. چاروں طرف 1-1 میل تک کم از کم پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو. پانی ہو بھی کسی کے پاس تو وہ نہیں دیتا, یا دشمن کا قبضہ ہے, یا درندہ ہے کہ پانی کے لیے جائیں گے تو وہ حملہ کر دے گا وغیرہ, کوئی بھی ایسی مجبوری ہو, یا اتنی ٹھنڈک ہے پانی میں کہ پانی نقصان پہنچائے گا. سوال کا حصہ یہ بھی ہے. تو ایسی صورتیں ہیں, اور بھی صورتیں جس میں تیمم جائز ہو جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں کہ جب نہ پانی ہو نہ زمین ہو, اور تیمم بھی یعنی کرنے کی کوئی صورت ایسی تیمم والی چیز ہی نہیں ہے جس سے تیمم کیا جا سکے, جو مطلب یعنی کہ نہ تیمم پر قادر ہے نہ وضو پر قادر ہے. تو اب ایسی صورت میں, یا کوئی بھی ایسی صورت ہو جہاں نماز پڑھنا ناممکن ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں نمازی کی نقل کرنی ہوتی ہے, نمازیوں جیسی ہیئت یعنی کیفیت بنانی ہوتی ہے. یعنی نماز کی نیت کے بغیر نماز پڑھ لے گا, لیکن اس میں نیت نہیں کریں گے, اور بعد میں یہ نماز جو ہے یہ ادا کرنا فرض رہے گا, اس کو پڑھیں گے. تو ایسی مجبوری کی حالت میں کسی نے یہ ہیئت بنائی, نمازیوں کسی کیفیت بنائی, صورت بنائی, تو وہ گناہ سے بچ جائے گا, جبکہ وہ قضا بھی کر لیں, اور وہ قضا کا گناہ اس کو نہیں ملے گا.
قضا نہیں کرے گا، خالی اسی کو کافی سمجھے گا تو گناہگار رہے گا کہ اس کی نماز چھوٹ گئی۔ اچھا، اب برف میں بتایا کہ جتنا پیشانی کو دباتا اتنا دبتی چلی جاتی ہے۔ اگر واقعی سے کیفیت ہے تو پھر سجدہ تو ہوگا نہیں، جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ برفانی علاقے والوں کو تو کوئی لکڑی کا پھٹا رکھنا چاہیے یار، تو جو مطلب سخت ہو اس کو بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو وہ سارا اس زمین میں ذرا دسے گا نہیں۔ کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی کئی چیزیں گاڑی میں رکھی ہوں گی، تو اس طرح نماز میں کام آنے والی چیزیں بھی رکھی جائیں۔ کچھ وضو کا بھی انتظام کر دیا جائے، یعنی پانی بھی ہو، اس میں گرمائش بھی ہو، تاکہ یہ ایسے موقع پر پینا بھی تو پڑتا ہے نا، تو برف تو بندہ پیے گا نہیں، پانی پیے گا، تو انتظام رکھنا چاہیے۔ اپنے لیے یہ مشورتاً عرض ہے۔ آپ کی تمام تر تفصیلات میں مجھے نماز کی جو امپورٹنس کا پتہ چلا نا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس سے کتنا پیارا میسج گیا کہ نماز تو پڑھنی ہے نا، اور نماز پڑھنے کا اہتمام ہونا ہی چاہیے، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ فیضان نماز، فیضان نماز، فیضان علم دین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ہم موجود ہیں کراچی کی کیماڑی کی سی فوڈ اسٹریٹ میں، اور سی فوڈ سے آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سی مانے سمندر اور فوڈ مانے کھانا، یعنی سمندری کھانا۔ اب سمندری کھانوں میں کیا ہے کھانا اور کیا نہیں ہے کھانا، یہ جاننے کے لیے ہمیں ہے جانا عوام کی طرف، اور جاننا ہے کہ لوگ کیا کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں، کیا فائدے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، عوام سے کچھ کمنٹس لیتے ہیں۔ واٹس یور نیم؟ مریم۔ یو نو اردو؟ Yes. What is prawn in Urdu? Jhinga. Huh. Yes. You like jhinga? Yes. You like prawn? Yes, I like. Really? Yeah. Prawn کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ پران کون سی ہوتی ہے؟ prawn جھینگے نو کہندے اوے او پاجی بڑا ہی مزیدار سی۔ کی ہو گیا جھینگے نو اصل پنجاب نا وچ کی کہندے؟ میں تے کھادا بھی پہلے جھینگے نو آئے تھی، جھینگا ہی کہ مطلب ایتھے ہی آگے پتہ لگیا نو جھینگا کہندے نے۔ باقی تواڈے جو بانجے پتریجے انجوائے کیتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا انجوائے کیتا ہے۔ انہوں کی پسند آیا؟ انہوں نے بھی مچھلی کھادی ہے، وہ دراصل ماوا کھاندے سن، انہوں نے مرچاں لگن لگ گئی۔ بعض لوگ کہندے نے کہ جو جھینگا ہے نہیں کھایا کرو، کوئی کہندے نے مکروہ ہے، کوئی کچھ کہندا ہے۔ باقی سانو تے پہلی واری پتہ لگیا کہ کہہ کے انہوں آئے ہاں مچھی دی کڑائی، پتہ نہیں انہوں سانو دا لگیا کہ انہوں دا لگیا تے انہیں جھینگے دی کڑائی۔ دا کی ہوندا ہے؟ دھوکھا یا فراڈ وغیرہ جسے کہتے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ مچھلی کھا رہے ہیں۔ مچھلی کھا رہے ہیں، جھینگا نہیں کھا رہے کیا؟ نہیں، جھینگا بھی کھا رہے ہیں۔ جھینگا بھی کھا رہے ہیں۔ اچھا، ویسے کیا زیادہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، جھینگا مچھلی؟ دونوں کا اپنے ٹیسٹ ہے، دونوں الگ الگ معیار ہے ان کا۔ اچھا، جو مچھلی کے فائدے پتہ ہے آپ کو؟ مچھلی کے فائدے بہت ہیں۔ کیا؟ آپ کھائیں گے تو لگے گا نا، آپ کو بتانے سے پتہ نہیں لگے گا۔ آپ نے جھینگا یعنی پران کھایا ہے تو اس کو گرل کروایا، فرائی کروایا، کڑھائی کھائی؟ نہیں، اس کی ہم نے کڑھائی کھائی ہے۔ پران کے فائدے کیا ہیں؟ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈ میں ذرا کھانا چاہیے۔ ٹھنڈ میں کھانا چاہیے۔ آپ نے کیا کیا کھایا اور کتنا کھایا ہے؟ زیادہ تر تو ہم نے فوکس کرا فرائی فش کے اوپر، گرل فش کے اوپر۔ اچھا، اور جھینگے پہ نارملی۔ فرائی فش بھی منگوائی تھی؟ جی جی۔ اچھا، اور جھینگے آپ نے کم کھائے؟ جھینگے پہ نارمل۔ کیوں، پسند نہیں ہے؟ نہیں، طبیعت کے حساب سے۔ کیا خیال ہے، آپ نے کھائے جھینگے؟ جی میں نے ٹیسٹ کیا ہے۔ اچھا، پسند ہے آپ کو؟ نہیں، میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں۔ پہلے کیسا لگا؟ اچھا لگا۔ جھینگا بعض لوگ کھاتے ہیں، بعض لوگ نہیں کھاتے، نہیں کھانے کی کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ اس کو اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، جھینگے کو مکروہ کہتے ہیں اس لیے نہیں کھاتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جھینگا کچھ لوگ کھاتے نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ دل کرے تو کھاؤ، نہیں کرے تو نہ کھاؤ، بس یہ ہے۔ جس کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، میرا دل نہیں مطمئن ہے، میں نہیں کھایا۔ نہیں، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، معلومات نہیں ہے؟ نہیں معلومات۔ چکھ لیا آپ نے پھر بھی؟ ہاں، میں نے چکھ لیا۔ اگر آپ کو کبھی ان فیوچر پتا چل جائے کہ حرام ہے تو پھر توبہ کریں گے؟ نہیں، حرام اگر ہوتا تو اس طرح مارکیٹوں میں نہیں بک رہا ہوتا، پاکستان میں کم سے کم۔ جو ناپسند کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا، لیکن ہمیں تو بہت اچھے لگتے ہیں پران، ہم لوگ کھاتے ہیں، اکثر کھاتے۔ پسند نہیں، بس ٹیسٹ کر رہے ہیں، منگائی دوست نے، پھر کیسے منع کر سکتے ہیں ان کو پھر؟ اچھا، جو آپ کو پسند نہیں ہے دوست کی خاطر زبردستی کھائیں گے؟ کھانی پڑتی ہے، پھر قربانی دینی پڑتی ہے کبھی کبھار۔ جھینگے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جھینگا کھانا چاہیے؟ جھینگا تو ماشاءاللہ دل سے کھاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے، دل سے کھانا چاہیے۔ ہاں بالکل، جھینگا تو کھانا چاہیے۔ دل سے کیسے کھاتے ہیں؟ منہ سے کھاتے ہیں؟ نہیں، دل سے تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ دل سے بندہ کھاتا ہے، اچھا لگتا ہے تو اس وجہ سے۔ اچھا اچھا اچھا، مطلب پسند ہے، بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اچھا، بعض لوگ جھینگے نہیں کھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنے اپنے کانسیپٹ ہے لوگوں کا۔ کیکڑا کھا سکتے ہیں، کیکڑا بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو کیکڑا ہے وہ حرام ہے؟ حرام کا مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ بولے مکروہ ہے۔ مکروہ ہے؟ اچھا، حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟
इसका तो अभी मौलवी साहब बताएंगे। ये क्रेप का सूप क्यों, यानी इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्यों लोग पसंद करते हैं? मैं तो ये कहता हूँ उस्मान खान क्या उलमा कहता है? इकराम के नज़दीक जो बात है हमें उसकी कदर है और उस पे हम चलना चाहिए। झींगा बाज़ लोग खाते हैं, बाज़ लोग नहीं खाते, इसकी क्या वजह है? कुछ लोगों को इनसे करायत आती है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ से लोग इसको कहते हैं यार ये मकरू है। अच्छा, मकरू का भी लक़ब मिला है इसको। अच्छा। ये मकरू है, नहीं खाना चाहिए। आपने और मैंने जाना लोगों का सी फूड स्ट्रीट आना, प्रॉन और क्रैब को खाना। प्लीज़ शेख बताना, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? झींगे के बारे में ये तो समझ आती है, अवाम जो है कंफ्यूज है, श्योर नहीं है झींगे के बारे में, लेकिन नफ्स हावी हो जाता है और झींगे खाने से बंदा बाज रहता नहीं है जिनके पास पैसे हों। पर ये आम तौर पर मछली के मुकाबले में महंगा होता है झींगा। झींगे के ताल्लुक से अर्जी है कि झींगे की तहकीक, एक तो एक उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, बाज़ हलाल कहते हैं, बाज़ हराम कहते हैं। तो अव्वल तो जो उसूल कानून है वो बता दूं मैं आपको। हनफियों के नज़दीक दरिया के जानवरों में मछली के अलावा सारे जानवर हराम हैं। अब झींगा आया मछली है या दूसरा कोई जानवर, इसमें उलमा का इख्तिलाफ। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तहकीक फरमाई है और आप इस नतीजे पर पहुँचे कि ये है तो मछली, झींगा जो है ये मछली ही है और चूँकि मछली है इसलिए इसका खाना हलाल है। अलबत्ता ये कि इसमें इख्तिलाफ है तो इसलिए इससे बचना बेहतर है। झींगा ना खाए तो अच्छा है, झींगा खाए तो कोई गुनाह नहीं है, हलाल है। हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास में हाजिर था एक बार, तो बहुत पुरानी बात है, तो इन्होंने झींगे की बात चली थी तो फरमाया कि वही मसला तो जायज़ ही है, लेकिन वो आपने फरमाया कि हमारे घर में एक बार झींगे पके थे, तो मैंने तो कह दिया कि झींगे वाला चम्मच भी मेरे दूसरे सालन में मत डालना। यानी वही कि चूँकि है इख्तिलाफ इसमें कि पता नहीं ये मछली है या जानवर है कोई दरिया का, और दरिया का और कोई अगर जानवर है मछली नहीं है तो ये हलाल है नहीं, लेकिन चूँकि इसको मछली कहा है उलमा ने एक तादाद ने, और इस वजह से ये है तो हलाल, कोई खाए तो इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। अच्छा, केकड़े का भी तज़किरा हुआ, तो केकड़ा ना मछली है ना झींगा है, और झींगा भी है तो मछली, तो केकड़ा तो एक बाकायदा जानवर है, केकड़ा खाना ये हराम है। अब वो होटल में बैठे बैठे तबसरे कर रहे थे अपने अपने तौर पर, तो किसी ने यहाँ तक कह दिया कि भाई अगर ये हराम होता तो पाकिस्तान में तो कम से कम ये बिकता नहीं। पाकिस्तान में बहुत कुछ बिकता है भाई, कटाकट चल रहे होते हैं उसके कपूर होंगे, तो ये जायज़ नहीं है, लोग खा रहे होते हैं, तो और भी पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं लोग, तो ऐसी कोई मतलब पाबंदियाँ नहीं है। तो पाकिस्तान में बिकता है तो इसलिए हलाल है, तो वो तो मतलब पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है, तो दुनिया में बहुत कुछ होता है, तो किसी मकाम में कुछ हो रहा है तो ये दलील नहीं होती। जो उलमा और उलमा दीन इरशाद फरमाएंगे दलील वो होती है। तो केकड़ा हराम है, इसका सूप भी हराम है। हाँ, ये नहीं कि केकड़ा तो बोलो वो केकड़ा नहीं इसका सूप चल जाएगा, सूप भी नहीं पी सकते, आए तो केकड़े ही खा ना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुक्र किस तरह अदा करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाकई उम्मत के मोहसिन हैं, और उम्मत पर हदीस पाक में कहा गया बहुत मेहरबान अबू बकर हमदर्द। तो हमें इनकी सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और ये इनका एक लक़ब सिद्दीक है, सिद्दीक के माने बहुत सच्चा, तो इतने सच्चे थे ये, बहुत सच्चे थे। तो हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से कोसों दूर रहना चाहिए, झूठ के करीब भी नहीं जाना चाहिए, कि सच्चाई में अजमत है और झूठ में बर्बादी है।
सच का बोलबाला है, झूठ का मुंह काला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या सैयदी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि या व सैयदी बरकातुहू। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन रिसाले वाला से आपकी बारगाह में ये सवाल है कि हमारे मुआशरे में बदगुमानी बहुत ही आम हो चुकी है, जबकि हुस्न ज़न रखना ये वाजिब है। हमारी इस बारे में इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, वाकई मुसलमान का कौल फ़ेल जो है, इसको हुस्न ज़न पर हमल करना ये वाजिब है। आला हज़रत ने लिखा है जहाँ तक मुमकिन हो हुस्न ज़न का ही पहलू निकालना है, बदगुमानी नहीं करनी। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ताह रज़वी शरीफ में ये भी बाज़ जगह नकल किया है, इन्होंने बयान किया है कि खबीस गुमान खबीस दिल से निकलता है। गंदा खबीस माने नापाक, तो ये बदगुमानी नापाक है। तो ये मतलब दिल ही ख़राब है, दिमाग ही ख़राब है, तो इसमें फिर ये ख़राब ही ख्याल निकलेंगे, बदगुमानियाँ होती रहेंगी। तो मुसलमान पर हुस्न ज़न रखना चाहिए। हुस्न ज़न मिन हुस्निल इबादती, हदीस पाक है कि अच्छा गुमान अच्छी इबादत से है। मोमिन के बारे में अच्छा गुमान कायम करो। गुमान माने ख्याल, अच्छा ख्याल करो कि बाद होगा ऐसी चीज़ ऐसी सूरत नज़र आती है कि यूँ लगता है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन फिर तहकीक की जाती है तो बाद होगा ये होता है कि ये सही कर रहा होता है। हमारी मतलब नहीं कि इसमें गलत फहमी होती है, लेकिन बाद होगा तो ऐसा करीना होता है कि ऐसे हालात होते हैं कि उसमें बदगुमानी हो जाती है और वो हरज नहीं होती। जैसे कि वो शराब के कारखाने से निकला, उसको किसी ने कहा कि ये शराबी है, तो ये करीना है कि ये ऐसी जगह से निकला है, तो इसलिए उसको कह दिया कि ये शराबी है। तो इस तरह मतलब है कि बाज़ औक़ात कराइन होते हैं, ताहम ये कि बग़ैर करीने के किसी के बारे में बदगुमानी नहीं की जाती। अगर दिल में आया भी ख्याल तो इसको जमने ना दिया जाए। खाली ख्याल आ गया, इसमें बंदा मजबूर है, अब इसको जमा लिया क्या है ही ऐसा ही है, और ज़बान से भी बोल दिया ये खराबी है। ज़ाहिर है जितना हो सके मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान कायम किया जाए। घर के घर तबाह हो रहे हैं इस वजह से बदगुमानी करके। अब औरत शोहर लेट आएगा रात को तो बोलेंगे ये कहीं जाता है, मैं सब समझती हूँ। अब आप भी समझ होंगे वो क्या समझती होती है, बदगुमानी। अच्छा, इसी तरह अगर औरत बरामदे में खड़ी हो गई, सामने कोई खिड़की है, इत्तेफाक से बंदा भी उसमें है, दोनों की तवज्जो नहीं है, लेकिन अगर शोहर ने देख लिया तो शामत आ गई। अच्छा, अब पता चला कि यूँ तरकीब है, और यूँ फिर लड़ाई और मारा मारी और घर के घर तबाह हो जाते हैं। तो इस तरह मतलब ये कि तोहमत से बदगुमानी से बचना ज़रूरी है जब तक 100% कोई मतलब इसकी सूरत ना हो। अब 100% भी खुद लगा लेते हैं, मुसीबत ये शरीर, हम बोलेंगे ना शरीर सबूत होना चाहिए। इस शरीर में तो समझते ही नहीं शरीर क्या होता है। शरीर सबूत है, इसने बोला है, उसने बोला है, मैंने खुद देखा है, मैं बोलता हूँ ना, मेरा ख्याल गलत नहीं होता। इस तरह के ये सबूत खुद ही फराहम करके अपना घर तोड़ डालते हैं, तबाह कर देते हैं। तो ये बदगुमानी जो है अगर ये माइनस हो जाए ना हमारी सोसाइटी से, तो हमारा मुआशरा जो है ना खुशहाल हो जाए। लेकिन बदगुमानियों ने घर के घर उजाड़ के रख दिए हैं। ये जो तलाक़ें होती है ना, इनमें एक मतलब बहुत भरपूर हिस्सा बदगुमानी का भी हमें शामिल रखना चाहिए कि इसकी वजह से भी घर तबाह हो जाते हैं। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। बदगुमानी से हम सबको बचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और मुसलमान के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा ख्याल रखना चाहिए। गुमान माने ख्याल, अच्छा ख्याल रखना चाहिए। मैं सबसे बुरा हूँ, बस ये ज़हन रखें। एक उंगली सामने उठाई तो देखो 3 उंगली आपकी तरफ आ रही हैं, वो ऐसा है। तो 3 उंगलियाँ कह रही हैं कि अपने को देख, तू कैसा है, तू बहुत अच्छा है। तो इसलिए मतलब ये कि
अपने अयूब पर जिसकी नज़र होगी ना, वो दूसरों के ऐब नहीं टटोलेगा। ऐबों को ढूंढती है फ़कत ऐब जू की नज़र। जो खुश नज़र हैं हुनर व कमाल देखते हैं। तो दूसरों की खूबियों पर नज़र रखे बंदा, खामियों पर नज़र ना रखे। और मसला ये कि खामियों पर भी, खामी हो तो नज़र रखना, ना रखना तब पैदा हुआ। यहाँ तो खामी नहीं होती, खामी बना ली जाती है, बदगुमानी कर ली जाती है। अब बहू बैठी हुई है घर में मुसल्ला बिछा कर, खामखा सास को शैतान कान में बोलता है कि तेरे लिए पढ़ रही है, और इत्तेफाक से बहू ने देखा सास की तरफ और उसने सांस लिया इत्तेफाक से, तो बहू को शैतान ने बोला ये तेरे पर दम करके इसने फूंक मार दी है, अब मौज कर दो। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद शरीर लोगों के बारे में तुम्हें ना बताऊं? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इसकी जरूर इरशाद फरमाइए। इरशाद फरमाया, चुगलखोर, दोस्तों के दरमियान फसाद डालने वाले और बाकबाज लोगों के ऐब तलाश करने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बद्दी रज़ा तारी है। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि अपने बच्चों के स्कूल के इंतखाब में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों ने बड़े प्यारे प्यारे प्ले कार्ड उठाए हुए, बड़ी प्यारी प्यारी उसमें होता तेरी रात भी माशाअल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए। सारे बच्चे बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। अब सवाल तो बड़ा टफ किया है, वैसे बहुत आसान है लेकिन बहुत टफ है। जवाब जो मेरी समझ में आया वो अर्ज़ करता हूँ। उस स्कूल का इंतखाब किया जाए जिसमें दीन महफूज रहता हो और सलेबस जो है वो सारे का सारा इस्लाम की रोशनी में मुरतब किया गया हो। दैट्स ऑल। दारुल मदीना को ये खूबी हासिल है, ये खूबी है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि ये उलमा की सरपरस्ती में इसका सिलेबस तैयार किया गया, उलमा ने इसकी तफ्तीश फरमाई और इसको पास किया। तो दारुल मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह यूँ कह सकते हैं कि जो भी है इंग्लिश है या जो भी मैथमेटिक्स है या जो भी ऐसे वो अबवाब या चैप्टर्स हैं कि जो एक्चुअली मतलब जिनको इस्लामियात नहीं कहा जाता लेकिन वो इस्लाम से टकराते नहीं हैं, दुरुस्त हैं, समझे? तो यूँ मतलब ये इस तरह दुनियावी तालीम भी शामिल है, इसमें दीनी तालीम भी शामिल है, हुस्न अखलाक और आला किरदार की इसमें मतलब तरकीब बनाई जाती है दारुल मदीना में। तो अल्लाह करे कि आपके यहाँ दारुल मदीना अगर अवेलेबल है तो फिर तो आपको दारुल मदीना ही को तरजीह देनी होगी, देनी ही चाहिए। तो इंशाअल्लाह आपका बेटा जो है दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी वो आरास्ता होगा और इसके अखलाक और किरदार जो है ना अल्लाह करेगा तो इस्लाम के रंग में रंगे हुए होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। The Sunnah and the commands of Allah, the Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.